سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، صدق الله مولانا العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اپنے رب کا شکر کہ اس نے مجھے اور آپ کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں پہلی بار قرآن مجید کی اس اہم صورت کو جو آج ہم ریپیٹ کر رہے ہیں، ریوائز اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اچھی طرح ہمیں یاد آ جائے، ورنہ میں آگے جا رہا تھا لیکن میں اس کو ریوائز کر رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کے لیے بھی مشکل ہے، لوگوں کے لیے بھی مشکل ہے، لیکن یہ ریوائز کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز اور زیادہ یہ سبق آسان ہو جائے گا۔ تو آج ہم سورہ بینہ کو پڑھ رہے ہیں اور اس کا عنوان ہے دا کلیئر ایویڈنس۔ کلیئر ایویڈنس کیا ہے؟ کھلی دلیل، واضح دلیل۔ تو اس کا یہ وہ ہے، اور یہ لفظ نکلا ہے بین سے۔ اب یہاں پہ میں نے بین لکھا ہوا ہے، یہ قرآن مجید میں 523 ٹائم آیا ہے۔ اس میں اس سورت کا نام بھی کیا ہے؟ البینہ ہے۔ اور قرآن مجید میں جتنے بھی پیغمبر کا لفظ آیا ہے تو انہوں نے اپنی قوم سے آخر میں یہی کہا وما علینا الا البلاغ المبین، کہ ہمارے سوا اور کوئی کام نہیں ہے سوائے اللہ کا صاف صاف پیغام پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، آپ کی بھی ذمہ داری یہی ہے کہ لوگوں تک اللہ کا کلام صاف صاف کلیئر کر کے پہنچا دیا جائے۔ تو اللہ کا کلام لوگوں تک کلیئر کر کے پہنچانا اس وقت آپ کی ذمہ داری، اور آپ اس وقت کر سکیں گے جب آپ قرآن مجید سے خود آگاہ ہوں گے۔ ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہم قرآن سے آگاہ نہیں ہیں، ہمیں اہل کتاب ہیں لیکن ساتھ ہم مشرک بھی ہیں۔ مشرک اس حوالے سے ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے۔ جب ہم قرآن کو چھوڑیں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ مشرک ہو جائیں گے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں گے، اللہ کے کلام کے ساتھ بھی کسی کو شریک کریں گے۔ تو اس حوالے سے آج اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے اندر کیا پیغام دے رہا ہے، آج اس کو آپ ترجمے کے ساتھ سمجھیں گے انشاءاللہ، اور میں بہت سارے الفاظ آپ سے معلوم کروں گا کہ آپ کو کس قدر یاد ہیں۔ مثال کے طور پر لم آیا ہے تو لم کا ترجمہ ہوگا نہیں۔ قرآن مجید میں لم کے علاوہ بھی لیسا بھی ہے، لا بھی ہے، لیست بھی ہے، ما بھی ہے نہیں کے لیے، لیکن لم جب آتا ہے وہ تب آتا ہے جب اس کے آگے جو جملہ ہوگا یا لفظ ہوگا وہ پریزنٹ میں ہوگا یا فیوچر میں ہوگا، اور اس کا شروعات کس سے ہوگا؟ آپ کیسے معلوم کریں گے کہ اس کا شروع کا جو حرف ہوگا یا ہوگا، تا ہوگا، الف ہوگا، نون ہوگا۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا ہوگا پہلے؟
یا ہوگا، کا ہوگا، الف ہوگا، نون ہوگا. اس کا میں نے بتایا تھا کہ کیا بنا، یہ تار. یا تار کسی بھی لفظ کے شروع میں یا آ جائے تو آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کا ترجمہ ہم دو زمانوں میں کریں گے، ایک حال میں اور ایک مستقبل میں. اور یہ قرآن مجید کے ہر صفحے پر یہ آپ کو یہ چار ملتے رہیں گے. ان کا ہمیشہ آپ جب ترجمہ کریں گے تو مذکر میں کریں گے یا کا، اس کا ترجمہ کیا ہوگا، مذکر میں. لیکن باقی دو کا مذکر اور مؤنث دونوں میں کریں گے. ٹھیک ہے جی. یا کا ترجمہ یہ ہوگا دس یا ہی شی میں ہوگا، ٹھیک ہے نا. اور تا کا ترجمہ یو میں ہوگا اور آ کا ترجمہ ہوگا میں اور اس کا ترجمہ ہوگا ہم. مثال کے طور پر یہ یکون ہے تو وہ ہو جائے گا اکون مانے میں ہو جاؤں گا، تکون تم ہو جاؤ گے، اور نکون ہم سب ہو جائیں گے. یہ ذرا خیال کریں گے آپ. اس لیے سمجھانا ضروری ہوتا ہے کہ لم جب آئے گا تو آخر یہ جب ہوگا تو یہ لم اس کو کیا کر دیتا ہے، یہ پاس میں لے جائے گا. لام جب آئے گا لم تو ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، نہیں تھے پاس میں. اچھا یہ جو کن ہے یہ لفظ یہاں سے نکلا ہے، دیکھیں یہاں سے یہ لفظ کیا ہے، کن. اگر میں اسے واو ہٹا دوں درمیان سے تو یہ کیا ہو جائے گا، کن فیکون. کن کے معنی ہو جا، فیکون چیز ہو جاتی ہے. تو یہ کن ہے. جب آپ واو کو ہٹا دیں گے کسی لفظ سے تو کیا ہو جائے گا، وہ امر ہو جائے گا. مثال کے طور پر ایک لفظ یہ ہے قوم. قوم سے میں اگر واو ہٹا دوں گا تو یہ کیا ہو جائے گا، قم باذن اللہ، تم کھڑے جاؤ. اور جب میں سب سے کہوں گا قومو سب کھڑے ہو جاؤ. ٹھیک ہے، سمجھ گئے. اسی طریقے سے ایک لفظ ہے نوم. نوم کے معنی الصلاۃ خیر من النوم. نوم من نیند. اس کو میں اگر اس کروں گا نوم تو کہ سو جاؤ، نوم. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا. اسی طریقے سے جب آئے گا لم یکن نہیں تھے الذین، وہ لوگ، یہ الذی کی جمع ہے، وہ لوگ کفروا کفر کیا تھا، انکار کیا، واو الف جن لوگوں نے. یہ واو الف جب آئے گا یہ جمع کے لیے ہوگا. جس لفظ کے آخر میں واو الف آ جائے یا نون آ جائے، واو نون آ جائے تو آپ جمع مذکر میں بات کریں گے. کس میں کریں گے، کسی بھی لفظ کے آخر میں واو الف آ جائے تو آپ کہیں گے سب، وہ سب. یا نون آ جائے تو جمع کے لیے، جس طرح اس میں یا نون ہے نا تو یہ جمع کے لیے. اگر یہ ہوتا الذی، یہ کیا بن گیا، الذین، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا تھا، کفر کیا تھا. یہ کون لوگ تھے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے. اہل کتاب میں سے جنہوں نے انکار کیا وہ لوگ نہیں تھے. ترجمہ ادھر سے لیفٹ ٹو رائٹ. والمشرکین، واو کے معنی کیا تھا، اور اب آگے لفظ کیا ہے، ال جب آئے گا تو یا تو آل کے لیے انگریزی میں آئے گا یا دی کے لیے ہوگا. آگے میم. میم کے معنی ہوتا ہے مجرم. مجرم کے معنی کیا ہوگا، جرم کرنے والا. اور مجرمین،
جرم کرنے والے. جب یہ یا نون لگ جائے تو یہ والا نہیں ہوگا، پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ والے. اگر میں مشرک کہوں گا، مشرک شرک کرنے والا، مشرکین شرک کرنے والے، یعنی شرک کرنے والے. منفکین، یہ لفظ ہے پکا اکا، پکا یہ لفظ ہے، یہ باقی چھوڑ دیں اس کو. باز آنے والے، یعنی باز آنے والے نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا تھا اہل کتاب میں سے، شرک کرنے والوں میں سے، وہ باز آنے والے نہیں تھے. آگے دیکھیں، حتیٰ، یہاں تک کہ، حتیٰ کہ اردو میں بھی کہتے ہیں نا حتیٰ کہ، اس طرح ہم کہتے ہیں، اب اردو میں کہتے ہیں یہاں تک کہ، یعنی بات یہاں تک پہنچی. تأتیا آ گئی، ہم ان کے پاس، البینہ واضح دلیل، واضح کلام، واضح رسول. بین رسول بھی آیا، بین کلام بھی آ گیا، پھر بھی یہ بات، پھر بھی شرک کرنے لگے. اور پھر اہل کتاب بھی کے تھے. تو اہل کتاب میں کون ہے جی؟ یہ سر یہودی، نصارہ، اور آپ کیا ہیں؟ آپ مسلمان ہیں، آپ اہل کتاب نہیں ہیں، یہ آپ ہیں، یہ آپ سے بات ہو رہی ہے. ان کو چھوڑ دیں اپنی جگہ پہ، اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا یہودی کیا کر رہے ہیں، آپ سے پوچھے آپ کیا کر رہے ہیں. یہ قرآن آپ سے بات کر رہا ہے. اس وقت شرک کرنے والے مسلمان ہیں. مسلمان شرک نہیں کر رہے ہیں، کر رہے ہیں نا، وہ تو کر رہے ہیں، ان کو چھوڑ رہے ہیں اب تھوڑی دیر کے لیے. اب ان کے پاس کتاب نہیں ہے، ان کی ساری کتابیں کہاں، آپ کے اہل کتاب کی ساری کتابیں کہاں گئی ہے؟ قرآن میں آ گئی نا. تو اس وقت اہل کتاب آپ ہیں. اب آپ ان کو تھوڑی دیر کی چھوڑ دیں، انہوں نے جو چاہے کرنا تھا کر لیا. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی یہی کر رہے ہیں، باز آنے والے ہم بھی نہیں ہیں. سب سے بڑا شرک ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. جب ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ہم شرک کے دلدل میں پھنس چکے ہیں. ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے، لیکن شرک کے اندر ہم ڈوبے ہوئے ہیں سارے، سر سے لے کر پیر تک، کیونکہ ہم قرآن کو خالصتاً بیان نہیں کر سکتے. اب آگے کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ رسول، ایک رسول، کوئی رسول، کوئی ایک رسول، من اللہ، اللہ کی طرف سے، یتلو پڑھ کر سناتا ہے، صحفاً صحیفوں کو، کتابوں کو، مطہرہ شرک سے پاک، یعنی پاکیزہ صحیفوں کو کیا کرتا ہے پیغمبر؟ قوم کے سامنے پڑھ کر سناتا ہے. یہ صحفہ جو ہے کس کی جمع ہے؟ صحیفہ کی. ایک کو کہتے ہیں صحیفہ، صحیفہ ایک کتاب، صحیفہ، اس کی جمع کیا ہے؟ صحفہ. مطہرہ پاکیزہ، ہر چیز سے دل ملاوٹ سے پاک. تو وہ صحیفہ ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن ہے، جو آج بالکل شرک سے، ہر غلطی سے، کمزوری سے پاک ہے. فیہا، اس میں کیا ہے؟ اس میں ہیں کتبن، تحریریں. اچھا میں آپ اردو بھی صحیح کرتا جاؤں نا. کتب کس کی جمع ہے؟ کتاب، کتاب کی.
اس سے کتاب ہے نا جی. اگر میں اس کے ساتھ یہ لگاؤں گا تو کیا بنے گا؟ تحریر، لکھائی. اب دیکھیں نا کتاب کس سے بنا ہے. اب اس کتاب سے میں یہ بنا سکتا ہوں. دیکھیں یہ مفعول کے وزن پہ کیا آئے گا؟ مکتوب. ریٹن آرٹیکل جو بھی ہوگا اس کو مکتوب کہتے ہیں. تحریریں تھی، تحریریں ہیں قیمہ، بالکل سیدھی سادی، سیدھی تحریریں، سیدھی مضبوط. یہ قیم کا لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ قوم سے. اب قوم میں نے یہاں بتا دیا. قوم کے لفظ کو ہم تھوڑا سا اس کو واضح کر دیں. یہ قوم ہے. اس کو میں اگر یہ لکھوں گا کاما تو اس کا معنی کیا ہے؟ کاما، وہ کھڑا ہو گیا. ہی اسٹوڈ. ٹھیک ہے جی. اب اگر میں یہ کہوں گا قامت، وہ کھڑی ہو گئی. آپ کہتے ہیں نا قد قامت، اس طرح قد قامت یقیناً کھڑی ہو گئی. کون؟ فلاں. تو اس کو کہتے ہیں قد قامت اس طرح کہتے ہو نا. وہ یہ لفظ ہے جی. اچھا اسی لفظ سے قائم ہے، کھڑا ہونے والا. اسی لفظ سے قیام ہے. اب اردو دیکھیں آپ کی کتنی پیاری بنتی ہے. اسی لفظ سے مقیم ہے. اسی لفظ سے قیم ہے. قیم کس کو کہتے ہیں؟ جنرل سیکرٹری. جو ایکٹیو پرسن ہوتا ہے جماعت کے اندر، کسی پارٹی کے اندر، اس کو آپ کہتے ہیں جنرل سیکرٹری کہتے ہو نا. اور عربی میں اس کو کہتے ہیں قیم. جیسے جماعت اسلامی ہے، ان کا جو جنرل سیکرٹری ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا قیم ہے. باقی تو جنرل سیکرٹری کہتے ہیں نا. جو دینی جماعتیں ہیں، جو مذہبی جماعتیں ہیں، وہ اپنے جنرل سیکرٹری کو کیا کہتے ہیں؟ قیم. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. یہ نہیں کہ جماعت اسلامی کے میں بتا رہا ہوں آپ کو. کوئی بھی جماعت جس کے اندر ایکٹیو پارٹ ادا کرنے والا پرسن جو ہے وہ کیا ہے؟ قیم ہے. اسی لفظ سے ایک اور لفظ ہے قیوم. قرآن میں اللہ کا نام بھی قیوم کیا ہوتا ہے؟ خود قائم رہنے والا اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا. اس کو نام قیوم ہوتا ہے. عبد القیوم، قیوم کا بندہ. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ اس کا اور ایک دیں. اب اردو کی خوبصورتی دیکھیں ذرا. کیا لفظ ہے؟ قیامت. اسی لفظ سے ایک اور لفظ بتا دوں آپ کو، تقویم. اسٹرکچر، ساخت. جو ہمارا اسٹرکچر ہے اس کو تقویم کہتے ہیں. تقویم کے معنی کیلنڈر بھی ہوتا ہے. جیسے آپ یہ الفاظ کس کے گرد گھوم رہے ہیں؟ نیشن کے، قوم کے خلاف. یہ قوم کس سے بنا ہے؟ یہ ہے جس میں اس طرح کی چیزیں موجود ہیں. اس دین کے اندر، اس قرآن کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں جس کو ہم نہیں سمجھ سکے. اور جب تک بورڈ سے قرآن کو نہیں لایا جائے گا سمجھ میں نہیں آئے گا. کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے الذی علم بال. تو کیا یہ قلم استعمال ہو رہا ہے مسجد میں؟ یہ مسجد میں ٹوٹ گیا ہے، اس کو زندہ کرنا ہے. یہی سنت ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ کی سنت یہ ہے، اس کو زندہ کیا جائے. اس کو ہم نے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. اس طرح ایک لفظ ہے نوم سے. اس سے اگر میں قیام کرتا ہوں، یہ لفظ قیام ہے، تو نوم کا کیا ہوگا؟ نیام. نیام کس کو کہتے ہیں؟ جہاں تلوار ہوتی ہے، جہاں تلوار سوئی رہتی ہے. تلوار ہوتی نہیں ہے، تلوار سو رہی ہوتی ہے اس وقت، کیونکہ جنگ نہیں. ہاں، پھر وہ جاگ جاتی ہے. اور اس لیے نیام کہتے ہیں. اب اردو والوں کو پتہ نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ آپ کا تعلق قرآن سے کٹ گیا ہے.
اب میں آپ کو غیرت دلا رہا ہوں نہیں کہ آپ جان جائیں، آپ اپنی اردو کی حفاظت کریں، ورنہ اردو کہیں گے بھائی اس صوبے کی نہیں ملک کی زبان سندھی ہو گئی، پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر کہہ رہے پشتو ہو گئی تو پھر کیا کرو گے؟ نہیں، اردو ہونی چاہیے، کیونکہ اردو زبان اس سے بالکل ریلیٹ ہے، قرآن سے بالکل قریب تر زبان یہ ہے آپ کی۔ اب اس کی حفاظت خود کریں، اور کب کریں گے؟ جب آپ کو اے لیول والوں کو، بچوں کو جی یقین کریں اردو لکھنی نہیں آتی، ان سے میں کہتا 526 اور میرے بچے کے 526 کیا ہوتا ہے؟ اب میں کہتا 526، وہ کہتے یہی تو بولو نا، اس طرح بولے، انگریزی آتی ہے عربی نہیں آتی، بس وہ اردو نہیں آتی، تو یہ دیکھیں یہ لفظ ہے۔ اچھا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان میں کیا تھی؟ واضح اور سیدھے تحریریں ہیں، اس میں جو صحیفے ہیں، جو اللہ کی کتابیں ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وما تفرقا۔ اچھا یاد رکھیں کہ جب واو آتا ہے تو اس کا تو ترجمہ اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے سر؟ لیکن ماں جب آتا ہے اور ماں کے بعد ان آ جائے تو پھر ماں کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ نہیں۔ اگر یہاں ان آ جاتا، ان کے بعد اگر انشاءاللہ، لیکن اگر ان کے بعد ان آ جائے تو پھر ان کا ترجمہ اگر نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ نہیں سمجھا پر کلیئر ہو گیا سر؟ اگر ماں کے بعد یہاں اس جملے میں ان آ جائے تو ماں کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ ان اگر آ جائے اور اس کے بعد بھی ان آ گیا تو ترجمہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اب میں ترجمہ کروں گا وما اور نہیں، ورنہ آپ آبجیکشن لگاتے ہیں نا، وما کا ترجمہ تو یہ نہیں ہے۔ ما اسموں کا آپ کا نام کیا ہے؟ وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں نہیں، یہ جب نہیں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے آگے اللہ ہے۔ تفرقہ، فرقہ کیا، تفریق کیا، فرق کیا، تفرقہ کیا، جدائی کی، جدا ہو گئے کون؟ وہ لوگ اوتو دی گئی، فی واو الف ان کو کتاب، کیا دی گئی؟ الکتاب۔ الکتاب کو انگریزی میں کیا لکھیں گے؟ جی بک۔ اور اصل میں اگر ہم کتابن کہیں گے، کتابن اس طرح ہوتا تو یہ ہوتا اے بک، لیکن جب یہ الکتاب ہو جائے گا تو یہ پھر کیا ہو جائے گا؟ دی بک ہو جائے گا۔ دی بک کون سی ہے؟ قرآن یا جو بھی صحیفے تھے۔ تفرقہ نہیں کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی، مگر کب کی ہے انہوں نے؟ من بعد، اس کے بعد، ما جو کچھ، جاءت، جاء اگر آ جا کر دے نا، آ کو پہلے لگانے کیا ہوگا؟ آ جا، آ گیا، ٹھیک ہے؟ کہ اس کے بعد جو کچھ آئی، وہ تھا مؤنث کے لیے، ہم ان کے پاس، البینہ واضح دلیلیں، دلیل یعنی واضح کتاب، واضح دلیل آنے کے بعد پھر ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ تفرقہ بازی کی۔ مسلمانوں میں تفرقہ نہیں ہے نا جی؟ ہاں فرقہ ہے؟ آپ اپنے آپ کو نہیں اور یہودی کر رہے ہیں، ان کے اندر تفرقہ نہیں ہے، تفرقہ آپ کے اندر ہے۔ 73 فرقوں سے زیادہ بن گئے ہو اور خوش ہے ہر آدمی اپنے فرقے پہ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی، کتاب آنے کے بعد، واضح دلیل، واضح پیغمبر، رسول آنے کے بعد موضوع کے ساتھ پھر لوگوں نے کیا کر دیا؟ آپس میں اختلاف کیا۔ آج ہمارا اختلاف کیوں ہے؟
کہ ہم قرآن پہ نہیں ہیں، ہم قرآن سے ہٹ گئے ہیں۔ جب ہم قرآن کے قریب آ جائیں گے ہم کیا ہو جائیں گے؟ ایک ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ لوگ قرآن مجید کو بیان نہیں کرتے ہیں، یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں یہ قرآن کو اس لیے بیان نہیں کرتے ہیں، واضح نہیں کرتے ہیں، اگر لوگوں کی سمجھ میں آ جائے قرآن تو پھر ان کے پیچھے کوئی بھاگے گا نہیں۔ یہ اپنی 1.5 دن کی مسجد جو بنائی گئی ہے یہ اس لیے کہ قرآن لوگوں کے سامنے بیان نہیں ہو رہا ہے۔ جب قرآن بیان ہو جائے گا تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو تمہارے اندر تفرقہ۔ تو آج مضبوطی سے اپنے قرآن کو چھوڑا، اپنی کتابیں اٹھائی، اس سے بڑا شرک تو کوئی ہے نہیں کہ اللہ کا کتاب، اللہ کی کتاب موجود ہو اور میں کہتا ہوں میری کتاب پڑھا کرو، اور لعنت نہ ہو میرے اوپر کہ میں اپنی کتاب آگے لاؤں۔ اللہ کی کتاب میں کوئی کمی تھی، کمزوری تھی، نعوذ باللہ، اور میں نے یہاں سے یہاں تک پڑھایا، میں نے تو کسی مفسر کا نام نہیں لیا ہے، اور میں کیوں لوں گا؟ یہ قرآن خود مفسر ہے، اس کا طالب علم بننا پڑے گا آپ کو۔ اس لیے آج کی آیات جو ہے بہت بڑی اہم ہے، غور کرنے کی ہے۔ میں آپ سے دوبارہ معلوم کرتا ہوں کہ آپ کس حد تک کامیاب ہو گئے۔ لم یکن الذین کفروا، نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، کیا تھے؟ بعض آنے والے۔ یہاں پہ ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ جن کے پاس کتاب آ گئی تھی، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، وہ شرک کرنے والے، یہ باز نہیں آ رہے تھے، یہ اپنی گردن کو چھوڑا نہیں رہتے۔ فک کو رقبہ کے معنی کیا بتایا تھا میں نے آپ کو، یاد ہے؟ کسی گردن کو، نبی کو کیا کہا جا رہا ہے؟ فلقتحم العقبہ، اس مشکل گھاٹی میں کوئی اترا ہی نہیں ہے۔ وما ادراک ما العقبہ، اے نبی آپ کو کیا معلوم مشکل گھاٹی ہے کیا؟ فک کو رقبہ، کسی کی گردن کو آزاد کرا دو۔ ہم سب کی گردنیں پھنسی ہوئی ہے، کسی کی کسی پارٹی میں، کسی کی کسی جماعت میں، کسی کا کسی لیڈر کے ساتھ، کسی قوم پرست کے ساتھ، کسی تعصب میں، کسی حسد میں، کسی مال دولت میں ہماری گردنیں کیا ہو گئی؟ ان گردنوں کو آزاد کرانے کے لیے آپ کے پاس سوائے قرآن کے باقی کوئی چیز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں بیٹھ کر کے یہی سوچتے رہے کہ میں ان کی گردنیں کیسے چھڑاؤں، یہ تو بندی ہوئی گردنیں، یہ تو غلام لوگ ہیں، جس طرح آج ہم غلام ہیں۔ تو کہا کہ اللہ نے کہا کہ قرآن لے جاؤ، ان کو قرآن سمجھا دو گے، ان کے دل کو پاک کرو گے تو ان کی گردن کیا ہو جائے گی؟ آزاد ہو جائے گی، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، ان کے کان کھل جائیں گے، ان کی زبان کھل جائے گی۔ آج لوگوں کی زبانیں، آنکھیں، کان اس لیے بند ہیں کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ جب قرآن اندر داخل ہو جائے گا ہمارا دل کیا ہو جائے گا؟ تو ہمیں آج گٹر لائنیں صاف نہیں کرنی ہے، لوگوں کے دلوں کو کیا کرنا ہے؟ دلوں کو صاف کرنے کا کام چھوڑ دیا اور ہم نے کہا ہو جھاڑو لگا دو۔ یہ جھاڑو خود بخود لگے گا جب آپ کا اور میرا دل کیا ہو جائے گا؟ جب ہم اپنے آپ کو صاف کریں گے تو ہماری گلی بھی صاف ہوگی۔ جب ہمارا دل اندر سے صاف نہیں ہے تو گلیاں کیوں صاف ہو؟ ہم اندر سے پاک نہیں ہیں۔ اللہ نے اس کے بارے میں کہا کہ دیکھیں حتی تأتیہ البینہ، یہاں تک کہ یہ اپنے بعد آنے والے یہاں تک کہ ان کے پاس واضح ایک رسول بھی آیا معجزوں کے ساتھ اور واضح کتاب بھی آئی۔ رسول من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے رسول بھی آیا۔ وہ رسول کیا کرتا رہا؟ یتلو، پڑھ کر کے سناتا رہا، گلیوں میں، لوگوں کے سامنے، بازاروں میں، صحف مطہرہ، اللہ کے پاکیزہ اوراق کو لوگوں کے سامنے کیا کرتا رہا؟ سناتا رہا۔ فیہا کتب، جن اوراق میں کیا تھی؟ تحریریں تھی، قیمہ، مضبوط تحریریں تھی، صاف ستھری، انسان کو کھڑا ہونے کے لیے۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، تفرقہ ان لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، الا من بعد، باوجود اس کے
کہ اس کے بعد جاءتہم البینہ، ان کے پاس واضح کتاب بھی پہنچ گئی اور معجزوں کے ساتھ رسول بھی پہنچ گیا، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی کیا اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی کیا، لوط علیہ السلام نے کی قوم نے کیا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے بھی یہی کام کیا ہے جو آج ہم کر رہے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید آپ سے مخاطب ہے، آپ کو جگاتا ہے، آپ کو اہمیت کا احساس دلاتا ہے، لیکن بات ختم تو نہیں ہوئی۔ آج ہم نے 4 آیات پڑھی ہیں، اس کے اندر 6 آیات رہ گئی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ 2 آیات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا تاکہ اور اچھی طرح بات واضح ہو جائے، لیکن اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں تاکہ اور زیادہ وضاحت ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔